ہماری بیویاں بہنیں مائیں ایون بھائی ہمارے وہ کہتے ہیں جی رمضان میں جی میں نے 5 قرآن ختم کر لیے قرآن. اب یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ ورڈ ہی آپ کو عزت نہیں آ رہی دینی جو. ٹھیک ہے میں جی سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں. یاسین کون سا لفظ ہے؟ یا سین اوپر کھڑی زبر ہے یاسین اس کو عزت اور احترام والقرآن سے نام الحکیم. اچھا یہ نہیں کرتے ہم, اسی لیے ہمارے ایمان بھی کمزور ہوتے ہیں, اسی لیے ہمیں قرآن کریم پڑھنے سے فرق بھی نہیں پڑتا. دیکھیں اللہ رب العزت ایک بار غلطی معاف کرے گا, 2 بار کرے گا, 100 بار کرے گا, رحمان اور رحیم ہے. اب آپ غلطی کو جب عادت اپنی بنا لیں گے اللہ کہے گا پھر چلو. ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا جو کلچر ہے نا وہ عرب کلچر سے ڈیفرنٹ ہے. ان کی تو مادری زبان ہے عربی, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اعراب اسی لیے لگے کہ واضح ہو جائے کہ کہاں پہ زبر آنی ہے, کہاں پہ زیر آنی ہے, کہاں پہ پیش آنی ہے. میں مثال ایک دے دیتا ہوں. اب چلیں اللہ کرے اللہ ہماری اس کوشش کو بھی قبول کرے. سورۃ یاسین میں ایک آیت مبارکہ ہے, بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں لوگ. سلام قولا من رب الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اسٹرالوجر ہیں, نیورولوجسٹ ہیں. رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے آپ لوگوں کے جو بھی جائز معاملات ہیں اس کا علاج کرتے ہیں. ناظرین آپ کو پتہ ہے وظائف سے معجزات پر مختلف طرح کی انفارمیشن ہو یا نالج ہو یا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو بات ہو ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ایسے پاک صفاتی نام جس آج ہم اس پر بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ نام کون سے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. اگر ہم اس کا بیٹھے اٹھتے ذکر کرتے رہیں تو ہمارے کون کون سے ایسے زبردست کام ہیں جو رکے ہوتے ہیں اور ہم بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں اپنی زندگی کے اندر, لیکن ہم اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یار ہم نے فلاں یوٹیوب پہ دیکھا تھا ایسا ہوا نہیں, آپ کر کے تو دیکھیں. تو ڈاکٹر صاحب سے آج ہم جانیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ جو پاک نام ہے اس میں کتنی برکت ہے اور یہ کتنی دیر میں یہ چیزیں جو ہیں آپ کی زندگی میں اس کے اندر امپلیمنٹ ہوگا اور واقعی آپ لوگ کہیں گے کہ یار یہ انہوں نے بتایا تھا میں نے کیا, اور آپ دعائیں دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہمارے لیے بنائی اور اس میں ہر چیز کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ آپ یہ کریں, یہ وجہ ہے, اس کی وجہ یہ. سورۃ بقرہ کی اگر ہم بات کریں اس میں کہتے ہیں کہ جی سننے سے کئی چیزیں جو ہیں ہماری ٹھیک ہوتی ہیں. ہم نے اس پہ کافی ٹاپکس بھی کیے ہیں, لیکن کچھ لوگ پوچھتے ہیں ایسا ہے کہ جی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر ہم کسی کا ویٹ کر رہے ہیں کچھ بھی کہیں پہ بیٹھے ہیں تو کچھ پڑھنے کے لیے نام اللہ تعالیٰ کے ایسے پاک جس کی وجہ سے ان کے کام جو ہیں رکے ہوئے ہو جائیں, اور کون کون سے کام کن کن ناموں سے ہو جاتے ہیں, پلیز یہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں بے شک اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ قرآن کریم جو ہے ایسی حکمت کی کتاب ہے کہ اس سے اوپر کوئی کتاب جو ہے اس کائنات میں نہ اتری نہ لکھی گئی. اور یہ تو الہامی کتابوں کی سرخیل ہے, سردار ہے, ٹھیک ہے. اچھا کیونکہ دین یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. ہم لوگ جو ہیں بطور مسلمان ہم تمام الہامی کتابوں کا بالکل احترام عزت کرتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں, بالکل, کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, مجمل ہو یا مفصل ہو, ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ سورہ بقرہ پہ میں نے اور آپ نے آج تک کوئی پروگرام نہیں کیا, ٹھیک. میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ سورہ بقرہ کو لگا کے سنا جائے اس طریقے سے. اکثر کوئی کہتے ہیں سنتے ہیں گھر میں لگائیں برکت کے لیے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے گھر مہمان بلاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ مجھے کہتے ہیں جی یہاں پہ بیٹھے, یہ صوفہ ہے یا کرسی ہے یا جو بھی, آپ مجھے بٹھا دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کبھی باتھ روم میں چلے جاتے ہیں, کبھی آپ برتن دھونا شروع کر دیتے ہیں, کبھی آپ کپڑے دھونا شروع کر دیتے ہیں, کبھی آپ کچھ کھانا شروع کر دیتے ہیں, کبھی آپ کو کوئی فون آتا ہے تو آپ مجھے یوں اشارہ کرتے ہیں جی ادھر باہر جا کے آپ فون سننا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یا آپس میں سرگوشیوں میں گھر والوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, مجھے آپ پر کیئر نہیں کر رہے ہیں. اللہ کی پاک کلام جب بھی سننی ہے تو ہمتن گوش ہو کے بیٹھنا ہے, باوضو ہو کے بیٹھیں یا بغیر وضو کے بیٹھ جائیں. جیسے اذان کے بارے میں حکم ہے کہ جب اذان ایون ہوتی ہے نا
تو قرآن پاک بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو قرآن پاک بھی پڑھنا بند کر دینا چاہیے، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ صحیح، ہاں جی، ٹھیک ہے، تو پھر قرآن پاک بیویاں بہنیں بھائی فون کر کے بتاتے ہیں جی ہم تو سورہ بقرہ سنتے ہیں. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کیسے سنتے ہیں؟ بس لگا دیتے ہیں، آواز گونجتی اور رہتی اپنے ہے، کام کرتے رہتے ہیں گھر. ہاں اشاروں سے باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، دھیمے دھیمے انداز میں گفتگو بھی ہو رہی ہوتی ہے. یہ چیز بجائے اس کے کہ برکت کا باعث ہو، یہ ڈھیروں بے برکتی کا باعث بنتی ہے. کیوں؟ دیکھیں ہر حرف جو ہے نا اس کے اوپر 4 روحیں اللہ نے مقرر کی ہیں، ڈیوٹی دیتی ہیں. ٹھیک ہے، عرضی، اس کے بعد اوان، طیوش اور ملائکہ جو سماوی ملائکہ ہے نا ان کی ڈیوٹی ہے. اب آپ ان کو مہمان اپنے گھر بلا رہے ہیں، آپ ان کی کیئر ہی نہیں کر رہے، پروٹوکول ہی نہیں دے رہے آپ ان کو، تو وہ تو پھر اللہ سے جا کے آپ کی کمپلین کریں گے اور وہ دوبارہ اول تو آئیں گے نہیں، اور آئیں گے تو پھر وہ کوئی ناراضگی کا ایسا اظہار کریں گے کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. تو یہ کام نہ کریں. اگر آپ نے سورہ بقرہ سننی ہے سنیں، ضرور سنیں، کہ اس کا ایک ایک جز جو ہے نا وہ برکت کا باعث ہے، مگر بیٹھ جائیں. جتنی دیر وہ تقریباً 2.5 سپاروں میں ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو بیٹھ کے سنیں آرام سے، پھر تو آتا ہے مزہ. اور پھر یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اتنے دن لگائی، یوں کیا، بڑا افسوس ہوتا ہے سن کے، نہیں جی کچھ بھی نہیں بنا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے اگنور کرنے ہاں، والی. پروٹوکول نہیں آپ دے رہے ہوتے. اچھا دوسرا، بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب نے سمجھائی. یہ واقعی اگر کوئی مہمان آئے تو سوچ آتی ہے ہاں کہ یار یہ ہمیں بلا کے کر کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، ہے نا، اور واقعی بڑا اچھا یہ چیز سوچیں تو فیل ہوتا ہے. تو صورت لگاتے ہیں تب کہتے ہیں ہم نے تو لگائی. ہاں، اور پھر کہتے ہیں جی بنا بھی کچھ نہیں. اور پھر اینڈ کے اوپر کمنٹس ایسے آتے ہیں، لو جی سورہ بقرہ لگا کے اگر کچھ ہونا ہوتا تو پاکستان کا نا کچھ بن جاتا. مطلب اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں لوگ. آپ دیکھیں، آپ اللہ کی کلام کے ساتھ، میں تو اکثر ایک بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا نام صحیح لیں. بہت سارے نام ہیں. اچھا اب نا ایک سورہ شمس ہے جیسے، تو لوگ کہتے ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے سورہ شمس ہم نے پڑھ لی، پھر شمس تو ہے ہی نہیں، شمس ہے، شمس ورڈ ہے. پھر کہیں گے جی رحمان، ہم نے یا رحمانوں پڑھا، رحمان تو لفظ ہی نہیں ہے، رحمان ہے. رحمان. پھر اچھا جو نام ہوتا ہے رحمان وہ بھی وہ غلط ہے، رحمان نام لوگوں کا وہ بھی غلط ہے. اسی لیے تو لوگوں کی زندگیاں خراب ہوئی ہوتی ہیں. اوکے. اللہ دیکھیں، آپ کا نام ہے فلک، میں آپ کو کہنا شروع کر دوں گا فلکوں کی یہ حالت تیرا، تو آپ کو برا لگے گا نا. آپ کا نام فلک ہے تو آئی شوڈ کال یو فلک. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کا پاک نام رحمان ہے. بہت اچھی بات. تو رحمان، لوگ کہتے ہیں جی بڑی رحمت ہوئی. بھئی رحم جو لفظ ہے نا، رحم اس کا مطلب عربی میں پیٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے، اور رحم کیا ہوا؟ رحمان کیا ہوا؟ رحمان کا مطلب پیٹ والا، رحمان رحمت والا. رحمت والا. اچھا اس کو ہم پڑھیں گے سر رحمت پڑھیں گے، رحمت پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہوئی. ہاں رحمتیں ہوئیں، رحمت ہوئی. لیکن ڈاکٹر صاحب اس طرح تو پھر ہر ورڈ کا نام بھی بدل جائے گا اگر رحمت ہے. یہی تو چیز ہے نا فلک صاحب، اس کو سمجھنا ضروری ہے. ہم قرآن پاک کے ساتھ ایسے فرینک ہوتے ہیں جیسے بچپن کے دوست کے ساتھ نہیں ہو جاتے. میں 2 بار پڑھا ہوا، میں نے 3 بار پڑھا ہوا. ہماری بیویاں، بہنیں، مائیں، ایون بھائی ہمارے، وہ کہتے ہیں جی رمضان میں جی میں نے 5 قرآن ختم کر لیے. قرآن، اب یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ ورڈ ہی آپ کو عزت نہیں آ رہی دینی جو. ٹھیک ہے، میں جی سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں. یاسین کون سا لفظ ہے؟ یا سین، اوپر کھڑی زبر ہے، یاسین، اس کو عزت اور والقرآن کرام سے نام الحکیم. اچھا یہ نہیں کرتے ہم، اسی لیے ہمارے ایمان بھی کمزور ہوتے ہیں. اسی لیے ہمیں قرآن کریم پڑھنے سے فرق بھی نہیں پڑتا. دیکھیں اللہ رب العزت ایک بار غلطی معاف کرے گا، 2 بار کرے گا، 100 بار کرے گا. رحمان اور رحیم ہے. اب آپ غلطی کو جب عادت اپنی بنا لیں گے، اللہ کہے گا پھر چلو جو تم نے کرنا ہے کرتے رہو. سر اس کا اثر کیسے آئے گا جب ورڈ ہی غلط ہے؟ اب ہم جو بات کریں گے نا، بہت ساری باتیں ہوئی ان اللہ تعالیٰ کے جو پاک صفاتی نام ہے. ڈاکٹر صاحب ریئلی اپریشیٹ یو کہ آپ نے بہت سے لوگوں کا آج آنکھیں کھولی ہوں گی اس بات سے، ان کو کافی ان کی تصدیق ہوئی ہوگی. دیکھیں قرآن پاک کے اوپر آراب جو لگوائے تھے نا، وہ لگوائے تھے حجاج بن یوسف نے. سخت گیر تھا یا جو بھی تھا. ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا جو کلچر ہے نا، وہ عرب کلچر سے ڈیفرنٹ ہے. ان کی تو مادری زبان ہے عربی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آراب اسی لیے لگے کہ واضح ہو جائے
کہ کہاں پہ زبر آنی ہے، کہاں پہ زیر آنی ہے، کہاں پہ پیش آنی ہے. میں مثال ایک دے دیتا ہوں. اب چلیں، اللہ کرے اللہ ہماری اس کوشش کو بھی قبول کرے. سورۃ یاسین میں ایک آیت مبارکہ ہے، بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں لوگ. سلام قولا من رب الرحیم. اکثر و بیشتر بتایا جاتا ہے، میں بتاتا ہوں جب کوئی کنسلٹیشن لے رہا ہوتا ہے کہ یہ تو وہ پڑھتے ہیں سلام قولم من رب الرحیم. قولم تو ہے ہی نہیں، قولم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ غلطیاں نہ کریں تو قرآن کا صحیح ہے. دیکھیں میری بات، پڑھانے والے بھی تو ویسے ہیں نا. اب آپ اسٹوڈنٹ کو غلط کہیں، جو پڑھنے والا ہے اس نے اب جو پڑھا جس سے زیادہ تر جو قاری آتے ہیں وہ اپنا موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کا تلفظ خود ٹھیک بھی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، تو پھر کیسے وہ ان کو پتہ لگے؟ نہیں تلفظ اگر ان کا ٹھیک بھی ہے نا، وہ موبائل دیکھ رہے ہیں زیادہ تر. میں نے نوٹس کیا 2-3 گھروں میں میں اپنی بات کروں گا، میرے بھی ایسے ہی. ہاں کہ جی وہ موبائل دیکھ رہے ہیں. ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. 15 منٹ 20 منٹ پڑھایا اور گئے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا، بالکل بھی نہیں پڑھا جاتا تھا. میں بھاگتا تھا اس چیز سے چھوٹا ہوتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ ان کے درجات بلند کرے. قاری یاسین ہے، انہوں نے مجھے بہت مارا تھا. وہ تھا نا وائپ، انہوں نے ٹھیک کیا. انہوں نے ڈاکٹر صاحب اتنا مارا وائپروں سے. میں پڑھا بھی ٹھیک ہوگا. میں بیڈ کے نیچے گھس گیا، پوری ٹانگیں پکڑ کے نکالا مجھے. اور اس کے بعد وہ نہیں ہوتا جو پائپ سے جیسے پانی دیتے ہیں، وہ ہماری کمر پہ، اور کا ہڈیاں آپ کی، گوشت میرا. اس طرح پڑھایا قرآن پاک. اور جب انہوں نے پڑھایا میں تو ایک لفظ پڑھتا رہتا تھا. استاد ایسا ہی ہونا چاہیے. جب بچہ نہیں سمجھ رہا نا، خاص طور پہ قرآن پاک، سختی نہ کریں اس کو. وہ بہت مارا تھا انہوں نے، میں ڈرتا تھا وہ آتے تھے. بار انہوں نے اپنے حساب سے ٹھیک کیا ہوگا، مگر ایسے نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ سختی ضرور کریں. نماز جو بچہ نہیں پڑھ رہا، جب اس پہ واجب ہو جاتی ہے پھر سختی بھی واجب ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیں اتنے ماشاءاللہ وہ پاک قاری صاحب تھے کہ ہم کرکٹ کھیل رہے تھے تو بال جا کے ان کو ٹچ ہو گئی. وہ نماز پڑھاتے تھے، امامت کرتے تھے. تو انہوں نے کہا، انہوں نے گھر گئے، بچے کو پڑھانے جا رہے تھے، گھر چلے گئے کہ بال لگی ہے کہ ناپاک ہو گیا جیسے. صحیح ہے، اور جا کے دوبارہ کپڑے بدل کے غسل کر پھر واپس آئے. بالکل صحیح کہ میں نے امامت کرانی ہے، گناہ ہے، میں سے بال لگ گیا مجھے. اب ہم نے جو بات کرنی ہے وہ اللہ رب العزت کے 2 پاک نام ہیں، صفاتی نام. اس میں ذات تو ہے اللہ، وہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے. باقی اللہ رب العزت کے 99 نام بھی ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سینکڑوں نام بتائے ہیں، کیونکہ وہ تو علم کے شہر کا دروازہ تھے نا. خیر، یا ودودو یا لطیفو کی آج ہم نے بات کر لی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے اندر اس کا طریقہ، پہلے تو اصل تو طریقہ یہ ہے کہ حرف واو دال ودود بن گیا نا. واو اور دال کی پہلے تو آپ دیں وہ زکوٰۃ. پھر لام توئے یہ اور فے کی زکوٰۃ دیں. کئی لوگ وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، خواتین نہیں کر سکتی. ایٹ لیسٹ ہم جو حروف پہ کرتے ہیں کہ 4444 دفعہ چاند کی منزل کے حساب سے ایک دفعہ دے دیں، وہ زکوٰۃ صغیر ہو جائے گی. چلنے جو نہیں دے سکتے ان کی آسانی کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنا ایمان جو ہے نا وہ رکھیں اس کے اوپر کہ یہ صفاتی نام یقیناً کام آئیں گے. اس کا طریقہ بہت سارے کام ہیں، میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے آج کل جو مسئلہ چلتا ہے نا ہسبینڈ اینڈ وائف کا، آج کل کیا چلا ہی آ رہا جب سے دنیا بنی ہے. اس میں یہ کریں کہ اگر ہسبینڈ ٹھیک ہیں، وائف اگر غصے والی ہیں، یا وائف ٹھیک ہے اور ہسبینڈ غصے والے ہیں، ٹھیک ہے، آپس میں جھگڑا رہتا ہے، برتن کھڑکتے رہتے ہیں، تو چاہیے یہ کہ جنہوں نے زکوٰۃ نہیں ادا کی نا، سب سے پہلے وہ یہ کریں کہ درود شریف پڑھیں 21 مرتبہ. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں 7 مرتبہ. اچھا. اس کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی 10 آیات پڑھیں، پہلی 10 آیات. اس کے بعد آپ پڑھیے سورہ بروج. اچھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ 101 مرتبہ پڑھیں یا ودودو یا لطیفو. اچھا. مگر اس سے پہلے آپ لگائیے یا اللہ ہو نہیں پڑھنا آپ نے، یا اللہ ساکت کرنا ہے، اوپر پیش نہیں لگانا. یا اللہ یا ودودو یا لطیفو روانی میں رکھنا ہے اور پیار محبت کو رکھنے سے. یا لطیفو یا ودودو یہ پڑھنا ہے، پروناؤنس بھی ایسے ہی ہوگا. ہاں جی ایسے ہی ہوگا. اچھا، پہلے لگانا ہے یا اللہ یا لطیفو یا ودودو. یا اللہ ہو یا ودودو یا لطیفو. یا اللہ ہو ہے. یا اللہ
یا ودود ہو یا لطیف ہو. اچھا اچھا ٹھیک ہے, یا اللہ ہو لوگ پڑھ لیتے ہیں, مگر جب میاں بیوی کا معاملہ ہو تو اس میں ساکت کرنا ہے پہلا, اس کے اوپر پیش نہیں لگانی, یا اللہ یا ودود ہو یا لطیف ہو. ٹھیک ہے. یہ 101 مرتبہ. یہ آپ فرض صبح کی جب فجر پڑھ لیتے ہیں, میل ہیں یا فیمیل, بیوی کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی, میاں کے لیے کرنا چاہ رہی ہیں تو بھی, فجر کی نماز کے جب فرض ادا کر لیتے ہیں, کچھ چینی رکھ لیں, میٹھی چیز اپنے پاس رکھ لیں, اس پہ دم کر دیں. نہ جو جن لوگوں کا مسلک اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, کئی لوگ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کھانے والی پینے والی چیزوں پہ دم نہیں کرنا چاہیے, وہ نہ کریں, چینی اپنے پاس رکھیں, چینی پہ دیکھتے رہیں, یہ چیزیں تمام پڑھتے ہوئے, اور یہی کام عشاء کی نماز کے بعد کریں. اچھا, اور کریں کیا, اور فجر کے ٹائم بھی کریں, فجر کی جو نماز پڑھ لیں نا فرض, اس کے بعد بھی کریں. کتنے ٹائمز کریں میں بتاتا ہوں آپ کو, اور پھر عشاء کی نماز جب کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد بھی. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ کریں آپ 11 دن یا 21 دن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ چینی جو ہے استعمال کروائیں, اس دوران استعمال نہ کروائیں جب کر لیں پورا کمپلیٹ. ہاں, اور جو بیوی اگر کر رہی ہے میاں کے لیے یا میاں بیوی کے لیے, تصور میں لا کے ان پہ پھونک بھی دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک تو یہ میاں بیوی کے جھگڑے کے لیے, ٹھیک ہے, دور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, 11 دن یا 21 دن. دوسری بات, جن لوگوں کو نوکری نہیں ملتی, جابز نہیں ہیں, یا اتنا پڑھ لیا, اور جناب ان کو چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد یا اللہ ہو یا اللہ ہو, یہاں ساکت نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کیونکہ روانی چاہیے نا, کام چلنا چاہیے. یا اللہ ہو یا ودود ہو یا لطیف, یا لطیف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یا اللہ ہو یا ودود ہو یا لطیف. یہ چیزیں سمجھانی ضروری ہیں, بتانی ضروری ہیں. لوگ پڑھتے ہیں, رزلٹ نہیں آتا تو پھر لوگ مایوسی پھیلتی ہے. یہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ میں بتاتا ہوں, یا اللہ ہو یا ودود ہو یا لطیف, یہ نوکری کے لیے. اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ پہلے 21 مرتبہ درود شریف پڑھیں, 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں, پہلی 10 آیات سورہ بقرہ کی پڑھیں, اس کے بعد جو ہے سورہ بروج پڑھ لیں, اور پھر جو ہے اس کو پڑھیں 1100 مرتبہ. اچھا, اس کو پڑھیں 11 دن یا 21 دن. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے پہلا بتایا کہ صدقہ اس کا جو دینا ہے, جو پڑھنا ہے آپ نے پہلے بتایا, وہ بھی 11 دن پڑھنی ہے؟ نہیں, وہ بس ایک دفعہ پڑھنی ہے. 11 دن اور 21 دن جو میاں بیوی کے لیے بتائی ہے. ٹھیک ہے, وہ 11 دن 21 دن. اور اس کا طریقہ بھی یہ ہے, جنہوں نے زکوٰۃ نہیں نا ادا کی ہوئی, ان کے لیے یہ طریقہ ہے, وہ صرف اپنے لیے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ نہیں ہے کہ جی یہ میں اپنی بہن کے لیے کر لوں, یا میں اپنے بھائی کے لیے کر لوں, یا میں اپنی بیٹی کے لیے کر لوں, یا بیٹے کے لیے. نہیں, یہ آپ کے اپنے لیے ہے, خود کرنا ہے, یہ اپنے لیے ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تو بغیر زکوٰۃ کے ہے نا. اگر آپ کوئی ویسے بھی ڈاکٹر صاحب یہ پڑھنا چاہیے یا اللہ ہو یا لطیف ہو یا ودود ہو, ویسے بھی تو برکتیں. میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ تو ہو گیا جاب کے لیے. تیسرا کام, وہ ڈاکٹرز, وہ طبیب, حکیم جن کے پاس مریض نہیں آتے, جن کے پاس بیٹھے ہوئے پریکٹس نہیں چلتی, یا وہ دکاندار جن کے پاس گاہک نہیں آتے, ٹھیک ہے, انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے کام نہیں چل رہا, ان کے لیے میں عرض کرتا ہوں انہوں نے یہ کرنا ہے, اور یہ کوشش کریں کہ نماز کے بعد ہی پڑھیں اس کو. فرض نماز جب پڑھ لیں آپ فجر کی, اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں, مصلے پہ بیٹھ جائیں. جو مصلے پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, جو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں. وہی طریقہ کار ہے کہ پہلے آپ نے 21 دفعہ درود شریف پڑھنا, 7 دفعہ سورہ فاتحہ, پہلی 10 آیات سورہ بقرہ کی, اس کے بعد سورہ بروج. اس کے بعد یہ تسخیر خلائق کا کام کرے گا. یعنی لوگ جو ہیں وہ آئیں گے, ایسے لوگ جن کا تعلق پبلک ڈیلنگ کے ساتھ ہے کمائی کے ذریعے میں, یہ ان کے لیے انہوں نے پڑھنا ہے اس کو 550 مرتبہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور پڑھنے کا طریقہ یا اللہ ہو یا ودود ہو یا لطیف. اچھا, یہ اس کا جو ہے نا نصاب, وہ 11 اور 21 دن کا ہی ہے. اس کا بھی اتنا ہی ہے, 11 اور 21 دن کا ہے. اور اس کے اینڈ کے اوپر جب بھی پڑھیں نا, کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ دے دیں, جس مقصد کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں, نیک کے کوئی بھی مقصد ہے آپ کا, نیک ہے, جائز ہے, میاں بیوی والا کام کریں. اس کے بعد بھی کوئی لڈو بانٹ دیں, کوئی میٹھی چیز بچوں میں بانٹ دیں, خود بھی کھا سکتے ہیں, ٹافیاں بانٹ دیں, کوئی اس طرح کی چیز.
तीनों चारों पांचों कामों के लिए जो मैंने बताया। ठीक है जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आपका। भी और जायज़ काम के लिए ये नहीं कि डॉक्टर साहब ने जो बताया, इसके अलावा आपके जो जायज़ काम है उसके लिए भी हाँ, ये कर नाजायज सकते जो करेंगे उनका काम ही जायज़ नहीं तो होगा ही नहीं, होगा ही क्योंकि वो उसके पीछे फिर मखलूक, क्योंकि बताया ये अच्छे काम के लिए जा रहा है, तो इसलिए वो चीज़ इम्प्लीमेंट करेगी नहीं। तो बेहतर है कि आप लोग जो हैं इसको जायज़ काम के लिए पढ़ें, अपने लिए आसानी भी पैदा करें और हमारे लिए भी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।